خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اب اس کی ایک مثال بھی دیکھ لیں۔ دیوبندیوں کے ایک مولوی صاحب تھے جناب طاہر گیاوی، جو پچھلے ہی سال مر کر مٹی میں مل گئے۔ ان کا جھوٹ اور ان کی بدعقلی ملاحظہ فرمائیں انہی کی زبانی۔ دستار والا جھوٹی روایت پیش کر کے کہتا ہے کہ نبی نے دیکھو کھجوروں کے اوپر فاتحہ پڑھی۔ اگر واقعی یہ فاتحے کی حدیث ہے تو مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب الحجت الفائحہ میں صفحہ 16 پر لکھتے ہیں، فاتحے کے وقت شیرینی کا سامنے رکھنا بیکار اور عبث کام ہے۔ بتاؤ نبی نے عبث کام کیا؟ خان صاحب بول رہے ہیں کہ یہ عبث ہے۔ معلوم ہوا کہ خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ سب حدیث فاتحے کے ثبوت کے لائق نہیں ہے، جعلی اور زکیل باتیں ہیں۔ اگر کوئی چیز حدیث سے ثابت ہوتی تو اس کو عبث و بیکار کہنے والا کہاں جائے گا؟ طاہر حسین کے بتانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ تم نے تو خان صاحب کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، ایسا اجتہاد کیا کہ خان صاحب کی بھی کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ خان صاحب کہتے ہیں فاتحے کے وقت میں شیرنی کا سامنے رکھنا محض جہالت ہے، عبث و بیکار کام ہے۔ بتاؤ اگر یہ حدیث سے ثابت ہوتا تو جو چیز حدیث سے ثابت ہو تمہارے یہاں عبث و بیکار ہو سکتی ہے، ہم تو 100 جان سے اس پر قربان ہیں، وہ تو سنت ہو جائے۔ ناظرین اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ جس کتاب کا نام لے کر جناب طاہر گیاوی نے مکاری کر کے دیوبندی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کتاب میں دراصل لکھا کیا ہے۔ یہ دیکھیں کتاب الحجت الفائحہ صفحہ نمبر 16 پر لکھا ہے، وقت فاتحہ کھانے کا قاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے۔ کتاب میں تو یہ لکھا ہے، مگر جناب طاہر گیاوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیے۔ الحجت الفائحہ میں صفحہ 16 پر لکھتے ہیں، فاتحے کے وقت شیرینی کا سامنے رکھنا بیکار اور عبث کام ہے۔ حالانکہ کتاب کا اسکین آپ کے سامنے ہے، غور سے دیکھیں اور طاہر گیاوی نے جو کہا ہے وہ اس کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کریں، آپ کو نہیں ملے گا۔ طاہر گیاوی صاحب کہتے ہیں شیرینی کا سامنے رکھنا، جبکہ کتاب میں شیرینی نہیں بلکہ کھانا لکھا ہوا ہے۔ طاہر گیاوی صاحب کہتے ہیں کہ بیکار اور عبث کام ہے، جبکہ کتاب میں صرف لفظ بیکار لکھا ہے۔ عبث انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیا ہے تاکہ جملہ اور بھی قابل نفرت ہو جائے۔ پھر طاہر گیاوی صاحب کہتے ہیں بیکار اور عبث کام ہے، جبکہ کتاب میں لفظ کام نہیں بلکہ لفظ بات لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ کتاب میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کھانا سامنے رکھنے کو بیکار کام نہیں کہا، بلکہ ایسی بات کرنے کو بیکار بات کہا ہے۔ اس بات کو اور بھی اچھی طرح سمجھنے کے لیے سوال دیکھیں، الحجت الفائحہ کے صفحہ نمبر 14 کو دیکھیں، اس پر سوال میں جو لکھا ہے اسے ذرا دھیان سے دیکھیں۔ لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر ناجائز و ناروا ہے، آیا یہ قول اس کا صحیح ہے یا غلط؟ کیا سمجھے؟ سوال پوچھنے والا کھانا سامنے رکھنے کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہے، بلکہ وہ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا یہ قول صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ بیکار بات ہے، یعنی اس کی بات بیکار ہے، نہ کہ یہ کام بیکار ہے۔ مگر اس مکار اور فریبی طاہر گیاوی نے جہاں کھانا کو شیرنی کہا، وہیں اپنی طرف سے بیکار کے ساتھ عبث کا بھی جملہ شامل کر دیا اور لفظ بات کو لفظ کام سے بدل کر جواب کا نقشہ ہی چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ تو دیکھا ناظرین، دیوبندی علماء اس طرح ہاتھوں کی صفائی دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور دوسرے علماء اہل سنت کو بدنام کرنے کی حماقتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان دیوبندیوں کی کہی گئی ہر بات کو جوں کا توں درست سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کیا کریں، بلکہ اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں اپنے مقامی علماء کرام کے پاس جا کر کے۔ اب دیکھیں آگے اسی بات کو اور بھی کیسے بگاڑ کر جناب طاہر گیاوی دیوبندی صاحب کہتے ہیں۔ اگر اس حدیث سے فاتحہ ثابت ہوتی ہے تو بتاؤ تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیسے لکھ دیا کہ سامنے رکھنا فاتحے کے وقت عبث کام ہے؟ تمہارے اعلیٰ حضرت نے حدیث سے ثابت شدہ چیز کو عبث و بیکار کہا تو بتاؤ ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اس لیے میرے بھائیو اپنی اوقات پہچانو، چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ صدیاں گزر گئیں زور آزماتے ہوئے اور ہمیشہ تمہیں منہ کی کھانی پڑی، ہمیشہ تمہیں ہلڑ کا سہارا لینا پڑا اور قوت کے بل پر کھڑا ہونا پڑا۔ دلائل کے میدان میں کل بھی صفر تھے،
اور آج بھی اسی پر بس تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دنیا گول کیوں کہ چاول سفید، اس لیے دنیا گول۔ دلائل کے میدان میں الحمدللہ علماء اہل سنت کل بھی اپنی مثال آپ تھے اور آج بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ البتہ عیاری، مکاری اور منہ زوری میں آپ بے مثال ٹھہرے اور آپ کی ذریت آپ ہی کی طرح بے مثال ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو ہوا طاہر گیاوی کی اس ویڈیو کا جواب۔ اب آئیے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ فاتحہ کے وقت کھانا سامنے رکھنے کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا ہے، تاکہ جب بھی آپ فاتحہ دلائیں تو پورے یقین و اعتماد کے ساتھ دلائیں۔ یہ دیکھیں کتاب فتاوی رضویہ جلد 9 کے صفحہ نمبر 599 پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وقت فاتحہ کھانا سامنے رکھنے کی ممانعت نہیں، مگر اسے ضروری جاننا یا یہ سمجھنا کہ بے اس کے فاتحہ نہیں ہو سکتی یا ثواب کم ملے گا غلط و باطل خیال ہے۔ سبحان اللہ، کتنے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ فاتحہ کے وقت اگر کوئی کھانا سامنے رکھے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، مگر ساتھ ہی عوامی غلط فہمی کا بھی جواب دے دیا کہ کھانا سامنے رکھنے کو ضروری جاننا یا سامنے نہ ہونے کی صورت میں یہ سمجھنا کہ فاتحہ نہیں ہو سکتی یا ثواب میں کمی ہوگی، یہ خیال غلط اور باطل ہے۔ اور اب یہ دیکھیں اسی جلد کے صفحہ نمبر 612 پر لکھتے ہیں کہ کھانا پانی سامنے رکھ کر فاتحہ دینا جائز ہے، اور اگلے ہی صفحہ یعنی صفحہ نمبر 613 پر لکھتے ہیں کہ فاتحہ و ایصال ثواب کے لیے کھانا کا پیش نظر ہونا کچھ ضروری نہیں۔ ناظرین، ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ فاتحہ بھی جائز ہے، کھانا پانی سامنے رکھنا بھی جائز ہے، لیکن اسے ضروری یا ثواب میں کمی بیشی والا عمل خیال کرنا غلط ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو پر آپ اگر اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میرے کام کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ دیکھنے کو تو دیوبندی لوگ بھی ہمارے چینل کے ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، کئی لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں، مگر ان کو میرا یہ کام پسند نہیں، اس لیے وہ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے۔ مگر آپ تو سننی ہے نا، تو اب آپ کو میرا یہ کام پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے ویڈیو لائک کرنے سے یا کمنٹ باکس میں جو کچھ بھی آپ لکھ کر بھیجیں گے اس سے کچھ اندازہ ہو پائے گا۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک کام آپ ضرور کریں، ویڈیو لائک کر دیں یا پھر کمنٹ باکس میں اظہار خیال فرما دیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ ویڈیو بھی لائک کر دیں اور ساتھ میں کمنٹ بھی ضرور لکھ کر مجھے بھیجا کریں، اور اگر ممکن ہو تو اپنے دوستوں میں بھی ہمارے چینل کے ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چینل ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اس وقت ہمارے چینل کو آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے چینل کے ویڈیو کو دیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ دیوبندی فتنہ کے مکر و فریب سے اپنی حفاظت اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا دین و دنیا میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔